الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال ایک بندہ بچپن میں جل گیا تھا، اس کی داڑھی نہیں آتی اللہ کی مرضی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو نہ آئے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو چاہتا ہے نا، لیکن نہیں رکھ سکتا بیچارہ۔ آپ نے کیری ڈبہ رکھا ہوا ہے مزدوری کے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جو ہے نا، جو ہم جھنڈیاں لگی ہے اللہ کی سنت۔ اچھا، اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے، سنت نبی کی ہوتی ہے، جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے۔ سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ جا کے جھنڈیاں لگاؤ۔ اچھا، تم نے جبریل کو دیکھا تھا یا خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا؟ یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور صرف چہرہ مبارک کے علاوہ پورے جسم پر نور لگاتے تھے۔ کیا معنی نور لگاتے تھے؟ پتہ نہیں کیا تم نے پڑھا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا تم نے کیا پڑھا تھا اور حضور کیا لگاتے تھے۔ اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور چھینک آ جائے، وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزا دے۔ اولاد بھی نہیں ہے، علاج بھی کرائیں، اور قرآن میں جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھا کرو۔ میرے ابو کے پورے جسم کے بال گر گئے ہیں، اب عمرے پہ آئے تب بھی اس طرح پھروا دیں چاہے گنجے ہوں۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تعمیل حکم ہے، کیسے گردن جھکا دی۔ اگر سفر میں ہم تھے، عصر مغرب عشاء کی نمازیں قضا ہو گئیں، پھر ہم ان کو اکٹھا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔